معزز سامعین، یہ سورہ المبارکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ سبا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا بھی ذکر بیان فرمایا اور اپنے ایک برگزیدہ نبی اور ان کے بیٹے یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی کہ چند قصے جو ہے وہ یہاں پر درج کیے گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے یہ جو دروس ہے قرآن حکیم کے اندر، ان کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار کہلوانے والے اور قرآن اور انبیاء کے رستے پر چلنے والے، ان کے مشن پر چلنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک رشد و ہدایت کا پیکر ہے، ایک ماجا اور منبع ہے، اور ایک قبلہ ہے، ایک منشور ہے، ایک آئین ہے، ایک تحریک ہے۔ آسان الفاظ میں جو لوگ آج سمجھتے ہیں، دنیاوی طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے آئین توڑ دیا، فلاں نے فلاں آئین کی پامالی کر دی، تو پروردگار عالم نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر یہ قرآن مجید نازل فرمایا، اور یہی ایمان والوں کا آئین ہے۔ مسلم کا ایمان جو ہے وہ اس سورہ کے اوپر، ان آیات کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ مالک نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا زبردست قرآن ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تاثیر سے یہ پہاڑ چل پڑتے، یہ زمین جو ہے قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ زمین جو ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی، اور وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور مردے جو ہے وہ تم سے کلام کرنا شروع کر دیتے۔ بل اللہ الامر جمیعا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ یہ سارے ہی کام ہمارے بس میں ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے بیان فرمایا فَإِذَا إِرَادَ شَيْءٌ فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پروردگار عالم جب کسی کام کو کرنے کی خواہش کرتا ہے، فَإِذَا إِرَادَ شَيْءٌ، کسی کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے، فیقول لہو، تو پھر وہ صرف کن فیکون کہتا ہے، اس کے لیے کسی جند کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی جو ہے جن اور انس کی ضرورت نہیں ہے، کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کائنات بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اس قرآن کی تاثیر ہے، لیکن تم قرآن کی تاثیر کیا جانو، تم تو قرآن کو ماننے والے نہیں ہو، تم قرآن کو سمجھتے ہو کہ قرآن مشکل کتاب ہے، اور تمہارے عالم لوگوں نے تم کو یہ باور کرایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو نہ پڑھنا پڑھانا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ دیکھو یہی قرآن، یہی 114 صورتیں کم و بیش جب نبی علیہ السلام سنایا کرتے تھے، تو سورہ یونس کے اندر مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ کفار کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے ان کا، دیکھی جائے گی۔ تو مالک کائنات بیان فرماتے ہیں جب قرآن ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اس کو بدل ڈالو، اس میں کوئی نرمی پیدا کرو، اس میں کوئی مداحنت پیدا کرو، اس میں کوئی شگفتہ پہلو پیدا کرو، اس میں کوئی جو ہے زیر زبر کی تبدیلی کرو۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ پڑھ کر سنانے کی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس کو بدل ڈالو، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنِ اتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ مالک نے بیان فرمایا دیکھو اے نبی بیان فرما دیجیے آپ کہ میں اس بارے میں کوئی سلطان نہیں رکھتا، میرا کوئی بھی بس نہیں چلتا اس کے آگے، میں تو اس کو ایز اٹ از سناؤں گا، میں من و عن سناؤں گا میں اس کو، چاہے تم اس کو اضغاث الاحلام کہو، چاہے تم بلہم افطرا کہو، بلہم شاعر کہو، چاہے تم اس کو بلہم کاذب کہو، تم کچھ بھی کہو، اس کے نام رکھو،
تو میرے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگاؤ، لیکن میں قرآن کو اسی طرح سنانے والا ہوں اور قرآن سنا کے ہی عقیدہ بنانے والا ہوں۔ مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ اس قدر جو ہے چڑ رکھتے ہیں قرآن سے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ مالک کائنات بیان فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں شور و غلغلہ پیدا کر دو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مالک نے بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا عظیم قرآن ہے، اگر میں اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دوں، اس کو میں نے آسمانوں کے اوپر نازل کر دوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے دبا جاتا ہے، پھٹا جاتا ہے۔ یہ انسان نے اس کو لے لیا، وَقَانَ الْإِنسَانُ ظُلُومًا جَهُولًا۔ مالک کائنات بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو لے تو لیا، لیکن یہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ قرآن کس چیز کا متقاضی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو پیراہن بنایا جائے۔ پیراہن بنانے کے بعد جو جو چیزیں اس سے آپ کے مسلک کے مطابق میل کھاتی ہیں، اس سے سملر ہیں، اس جیسی ہیں، اس سے مطابقت رکھتی ہیں، تو اس کو لے لیا جائے، اور جو چیز فرقے سے یا امام سے یا بڑے دینداری کے جو جوگی لوگ ہیں، جو پنڈت لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، جو علماء سو ہیں، جو ان کے کلام سے، جو ان کے عقیدے سے نفی نہ ہو، اس کی نفی کرے، اس کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں دیکھو یہ اہل کتاب کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اہل کتاب میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ اہل کتاب بھی یہی کیا کرتے تھے، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، جو قرآن کی آیت ان کے خلاف جائے، انک میت وانہم میتون، اس کو بدل ڈالو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اس کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دو کہ یہ تو نبی کے لیے خاص تھی اور ان کی زندگی تک کی بات تھی۔ تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہی تو شیوا تھا اہل کتاب کا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لاؤ اور بعض کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ جو بات امام کے خلاف جائے، جو بات امام کے فتوے کے خلاف جائے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رز و ہدایت کا منبع بنا کر بھیجا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے اتنی الرجی ہے، اور اگر کہیں یہ سنایا جائے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، آپ نے کتنی سندیں پاس کی ہیں، کتنے درجے آپ کے پاس ہیں، کتنے آپ کے متعلقین ہیں۔ تو پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ یہ سورہ مریم کے اندر کہ یہ بات آج کی نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ یہ کفار پہلے بھی یہی کہتے آئے ہیں، ان کا پہلے بھی یہی شیوا تھا، ان کا پہلا بھی یہی نعرہ تھا، ان کا پہلا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن میں ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہو، تمہارے ماننے والے کتنے ہیں، تمہارے فالوور کتنے ہیں، تمہیں کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، کتنے لائکس آتے ہیں تمہارے پاس؟ ای الفریقین یعنی میں اور تم جو مابین دو فریق ہے، خیر مقامہ، اس میں سے دنیا کس کو اچھی ملی ہوئی ہے، کس کے پاس اچھا مقام ہے، کس کے پاس زیادہ دارالفتہ ہے، کس کے پاس زیادہ مساجد ہے، زیادہ جو ہے مدرسے ہیں، زیادہ جو ہے علامہ ہیں، زیادہ جو ہے جو علماء ہیں نام نہاد، وہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ ای الفریقین، یہ ایک دعویٰ تھا۔ ایک دعویٰ وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فلما تبرأ منہم جب کیا تو ان سے کہا گیا کہ ابراہیم تم یہ کون سا دین لے کر آئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم جس دین کو لے کر چل رہے ہو، ائفکن آلہۃ من دون اللہ تریدون، ہے تمہاری عقلوں کے اوپر، بیوقوف ترین جاہل لوگ ہو، تم جس دین کے پیچھے چل رہے ہو ائفکن، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، تم کون سے دین کے فالوور بنے ہوئے ہو؟ تو ان کے بڑوں نے، ان کے پرکھوں نے، یہاں تک کہ ان کے باپ آزم نے کہا کہ کل بل وجدنا آبانا لہا عابدین، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم جس دین کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے پاس تو اس کی بڑی بہترین دلیل ہے، بل وجدنا آبانا لہا عابدون، ایک اور لیم ایکسکیوز
ہم جس دین کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرانا دین ہے، بہت پرانا، سینکڑوں 1867 کے اندر ہم نے عقائد علماء دیوبند لکھی تھی، دیکھو کتنی پرانی کتاب ہے۔ اس کے بعد احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حسام الحرمین، اور اس کے بعد پھر ملفوظات احمد رضا خان بریلوی، دیکھو کتنی پرانی کتاب ہے، اس کے 10 سال بعد لکھی گئی تھی، یعنی 1877 کے اندر۔ تمہارے والے نے کب لکھی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے والا تو وہی تھا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، اور ہمارے والی کون سی ہے؟ یہ کتاب۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، ہمارے تو ایک ہی امام ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کل بل وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم تو پرانے پرکھے جو ہے ان پرکھوں کے ماننے والے ہیں، ان پرکھوں نے جو کیا تھا، ان اسلاف نے جو کیا تھا، ان اکابر نے جو کیا تھا، وہ ہمارا دین ہے۔ تمہارا دین تو ابھی لیٹسٹ ہے، ابھی 30 سے 40 سال ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے، تم اس سے گھبراؤ نہیں، تمہیں یہ تابڑ توڑ حملے ضرور ملیں گے۔ جب تم توحید لوگوں کے سناؤ گے تو توحید سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں وہ توحید سن کر، کیا آپ نے ایک ہی چیز لگائی ہوئی ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سواد کے اندر بیان فرمایا کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ مالک نے بیان فرمایا کہ دیکھو اے نبی، یہ تمہاری توحید سے کتنے چڑھتے ہیں، تم سے کہتے ہیں اچھا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، ہم تمام الہوں کو چھوڑ دیں، ہم تمام اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں، ہم تمام نبیوں کو چھوڑ دیں، الہۃ الہ واحدہ، اور ایک ہی اکیلے اللہ کو ہم پکارنا شروع کر دیں؟ یعنی تمہارے والا اللہ، حالانکہ اللہ ان کے والا بھی تھا، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، عبداللہ ان کا بھی نام تھا، خانہ کعبہ کے وہ بھی متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ بھی طواف کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طواف کیا ہوتا تھا، ان کی نمازیں کیا ہوتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بتا دی کہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیتا۔ مالک کائنات نے بیان فرمایا اے نبی ان کی صلات کیا ہے، ان کی نمازیں کیا ہے؟ ما کان صلاتہم عند البیت، جب یہ بیت کے اندر، جب یہ خانہ کعبہ کے اندر صلات پڑھتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ڈھول تماشے قوالیاں اور اس کے بعد جو ہے وہ رقص اور کچھ نہیں ہے۔ ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیتا، یہ مولود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو مولود شریف پڑھو، درود و سلام پڑھو، نبی آ جاتے ہیں، دم بدم پڑھو درود، نبی بھی ہے یہاں موجود، ایک خالی کرسی رکھی ہے یہاں پر، اس پر نبی جو ہے براجما ہے، اور تو کیسا گستاخ ہے کہ نماز تو پڑھا رہا ہے، نبی جو ہے براجما ہے تمہارے درمیان اور تم کتنے بڑے گستاخ ہو۔ اور اگر کہیں یہ بات کہہ دی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ بغلیں جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں، چراغ ہو جاتے ہیں۔ مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ الرجی ان کو آج سے نہیں ہے، یہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، یہ اے ایمان والو تمہارا مسئلہ نہیں ہے صرف کہ صرف قرآن سننا نہیں چاہتے، مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ قرآن سے ان کو اتنا الرجی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے قرآن سننا ان کو پسند نہیں تھا۔ اب آپ جائیں سورہ ہود میں 12 نمبر آیت نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک۔ مالک نے بیان فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، اے نبی کیا آپ قرآن کا بعض حصہ چھوڑے دیتے ہیں، ضائقم بہ صدرک، اور آپ کا دل سکڑتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کو یہ قرآن سنانے سے، چونکہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے نبی تیرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں، اے نبی تیرے پاس کوئی فرشتہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ داخل کری، سورۃ الشورى اور سورۃ القحف کے اندر، وَلَعَلَّكَ باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس چیز کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس کام کی بنا پر کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، بالکل وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھو کتنا مشکل ہے قرآن سنانا، خود نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔
خود نبی کا یہ حال ہے کہ پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ نبی ہلاکت میں نہ ڈالو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا ایشو نہیں ہے، رزلٹ تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء لست علیہم بمسیطر۔ مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ تم کوئی نہ وکیل ہو، نہ تم کسی کو ہدایت دے سکتے ہو، ہدایت تو ہم دینے والے ہیں۔ تم جتنا بھی چاہو کہ کوئی کسی کو ہدایت مل جائے، ابو طالب کو مل جائے، یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اس کو مل جائے، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کو مل جائے، نہیں ملتی، باوجود تمہاری تمام تر کوششوں کے ان کو میں ہدایت دینے والا نہیں، میری مرضی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے یہ دروس ہم تک پہنچایا ہے کہ ایمان والو، جب تم ایمان کی بات کرو تو ریزلٹس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑو، اور اگر کہیں تم نے دنیاوی مادی اسباب کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیا، تم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اتنا سال مجھے ہوا ہے، میں نے ایک آدمی کے اوپر سے ایک سنگل ورک کے اوپر، ایک سنگل آدمی کے اوپر میں نے اتنی ورکنگ کی ہے، تو اب مجھے اس کے رزلٹ نہیں مل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رزلٹ اب اگر تم دنیاوی اسباب کو دیکھنا شروع کر دو، سر کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، مساجد کتنی ہیں، عمارتیں کتنی ہیں، یہ کتنا ہے پیسہ، تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ تو صحابہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، بالکل ایز اٹ از یہ صحابہ کے ساتھ ہوا۔ اور سورہ توبہ میں مالک نے بیان فرمایا، ابھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ آپ جا کے 18 نمبر آیت پڑھیے گا، صحابہ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی، پروردگار عالم نے فوری طور پہ پکڑ لیا ان کو، اس چیز کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ درس دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے، بنیادی اسباب پہ مت جاؤ، اگر ایمان والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتے جاؤ بس، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، تمہارا کام کسی کو ایمان دینا نہیں ہے، تم اپنے طور پر انفرادی طور پر جانے والے ہو، تم سے کسی کا کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ہے، آئیے ملیے اللہ کے دین کا انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے، اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں گے، نتائج کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ اور اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ بول دیتا ہے کہ ایمان والے کو کہ بھائی جب تک آپ کسی ایک شخص کو ایمان نہیں دلا دو گے، مجھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی کوئی ایک آیت اتار دیتا ایمان والوں کے لیے کہ بھائی آپ جب تک جنت میں نہیں جا سکتے، باوجود اس کے کہ آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ عمل صالح بھی کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کام کر رہے ہو، لیکن آپ نے ایک شخص کو ایمان والا کرنا ہے، آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ مسلم بنانا ہے صرف، نہیں تو آپ نہیں جا سکتے، یقین مانو آپ اللہ کی قسم، آپ کی بھوک ختم ہو جاتی، شہوت ختم ہو جاتی، آپ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ اور آج ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے وہ محبت نہیں کرتا جو محبت ہونی چاہیے، دنیا داروں سے تو اتنی محبت ہے، لیکن ایمان والوں کا وہ بس ایمان پیراہن ہے، جب دل چاہ اتار کر پھینک دیا، جب دل چاہ پہن لیا، یہ کوئی لبادہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ جب تک تمہارے ساتھ ہے، جب تک تمہارے پر برکتیں بچے ہوئے ہو تم، ورنہ تمہیں لگتا تو ایسا ہی ایمان ایسی بات ہے، کوئی مادی چیز تو ہے نہیں، کوئی مادی شے نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو اس کی ویلیو نہیں، آپ تو بس یہی سمجھتے ہو کہ یار یہ بڑا مسئلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ جا کے پڑھنا سورہ طٰہٰ کے اندر، انہوں نے سیم ایسے ہی ایکسکیوز کیے تھے کہ موسیٰ تمہاری وجہ سے پھنس گئے ہم لوگ، جب سے ایمان لائے، جب سے یہ مسائل شروع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور مسائل کے اندر ان کو پھنسا دیا، پھر ان کو وادی طیٰ کے اندر پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ، 40 سال پھرتے رہے وہ اسی کے اندر، وہیں پہ کھڑے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کے اندر پورا اس سے ذکر کیا، سنیں آپ اس کو پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم تکیہ کرو دنیاوی چیزوں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں چلا گیا اس کو پکڑ لو، نہیں، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں کئی سیلفش ہونے کا ہمیں سبق نہیں ملتا سوائے قرآن کی یہ ایک آیت سورۃ التحریم کی، ایک آیت میں صرف یہ سیلفش ہونے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اپنا دیکھو بھائی، دوسرے کو چھوڑو، فلانے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے وہ 4-5 انگلیوں کو چھوڑو چکر کو، اور اپنا دیکھو کہ اپنے کو کیا کرنا ہے۔
اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے پہلے اپنے گھر کی آنکھ بجھاؤ، دوسروں کی لگی ہوئی ہے تمہیں، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا تربیت کی تھی، بچے کیا کرتے تھے گھر میں، عورت کیا کرتی تھی، خود مسجد پکڑی ہوئی تھی اور گھر میں جو ہے وہ ہر کام ہو رہا تھا، مادر پدر آزاد. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ باصلاۃ الاسر جو ہے بلاک جے کے اندر خواتین کے لیے درس قرآن کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے.